کرنا ہو تو اردو سیکھ لیجئے، اور اگر آپ کو اردو سیکھنی ہو تو عشق کر لیجئے۔ الف رے دال واو ملا کے نہیں لکھے جا سکتے، مگر یہ الفاظ جب مل کے بولے جاتے ہیں واہ، تو اردو زبان ہو جاتی ہے۔ سب آ گئے اپنے پر آئے تو، پر جن کا انتظار ہے وہی نہ آئے تو جی اردو زبان اور تہذیب پہ جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو جوش صاحب کی نظم کا ایک بند اپنی ملکہ سخن سے پڑھنے کا جی چاہتا ہے۔ آپ کی اجازت سے وہ میں پڑھ کے شکریہ۔ شروع کرتا ہوں سیشن۔ ندی کا موڑ نغمے شیریں کا زیر و بم، چادر شب نجوم کی شبنم کا رخت نم، تتلی کا ناز رقص غزالہ کا حسن رم، موتی کی آب گل کی مہک ماہ نو کا خم، کیا ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو، میرے بیاں میں سحر بیانی تجھی سے ہے، روئے سخن پہ خون جوانی تجھی سے ہے، ہوشیار اس لیے ہوں کہ میں خار ہوں تیرا، صیاد شعر ہوں کہ گرفتار ہوں تیرا، لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، صحت زباں میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا، تیرے کرم سے شعر و ادب کا امام ہوں، شاہوں پہ خندہ زن ہوں کہ تیرا غلام۔ تو خواتین حضرات، آج ہم جس زبان پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، میرے خیال سے اس کی مختصر تعریف کے لیے جوش صاحب کے ان الفاظ سے زیادہ موزوں کچھ نہیں ہو سکتا، اور اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے پاس جو مہمان ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، محترمہ زہرا نگاہ صاحبہ اور ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا صاحبہ، ان سے بہتر کوئی دو نام نہیں ہو سکتے، اور کیونکہ یہ دونوں خود چلتی پھرتی اردو تہذیب ہیں۔ اور آپ ابھی دیکھیں گے کہ میں فکر یزدانی کے اس شعر کا کتنا صحیح استعمال کروں گا، شعر جو اکثر میر سے منسوب کر دیا گیا ہے کہ وہ آئے بزم میں اتنا تو فکر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ زہرا آپ اجازت دیں تو میں آپ سے شروع کروں یہ سیشن، اور اس سے پہلے کہ ہم لوگ اردو زبان پر گفتگو کریں اور عارفہ آپا کو زحمت دیں، میں آغاز سیشن کا اس سوال سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بنیادی سوال صرف زبان سے متعلق وہ سوال ہے، اور وہ یہ کہ کیا زبان انسانی شعور اور ہمارا جو سماج ہے، سماجی ترقی کی تشکیل میں کس طرح سے زبان کام آتی ہے؟ بہت اچھا سوال کیا سیف نے۔ دیکھیے، قدرت کی طرف سے انسان کو جتنی نعمتیں ملتی ہیں، میرے خیال میں، میری ناچیز رائے میں، سب سے بڑی قوت جو اسے ملتی ہے وہ نطق کی طاقت ہے، یعنی بولنے کی طاقت، بولنے کی صلاحیت۔ اگر آپ اور پیچھے جائیں، بہت پیچھے جائیں، تب بھی شروع ہمارا جو مذہب ہے وہ اقرا سے ہوتا ہے، وہ ہے پڑھ، اور جب اسے جواب ملتا ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا تو وہ کہتا ہے بول۔ اب سوال یہ ہے کہ کہنا، سننا، یہ سب اپنے خیالات کا اظہار کرنا، یہ اتنی بڑی قوت ہے کہ جس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ دیکھیے، انسان کی تعمیر اور ترقی میں اس کے بولنے کی طاقت جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ روزمرہ کی زندگی ہو، اور چاہے وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ جب تک آپ زبان سے لفظ نہیں نکلیں گے، زبان سے آپ کے اظہار خیال نہیں ہوگا، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔
तमाम जो क़ुव्वत साम्या लोगों को दी गई, उसमें जो क़ुव्वतें दी गई हैं, जैसे साम्या है, बासरा है, और बोलने की क़ुव्वत है, मेरे ख़्याल में बोलने की क़ुव्वत सबसे ज़्यादा अहम है और ज़बान इसी से वाबस्ता है। जब कोई नया मुल्क बनता है सैफ, तो 3 चीज़ें अहम होती हैं, उसका नाम, उसकी ज़बान और उसका कौमी तराना। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और इसका फ़ैसला कर लिया जाता है कि ये हमारे मुल्क का नाम होगा, ये हमारी ज़बान होगी और ये हमारा तराना होगा। इसी पे दुनिया कायम है। सैफ हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाएँ। हिंदुस्तान में मेरे ख़्याल में अभी तक टैगोर का लिखा हुआ जी हाँ, कौमी बंगाली। तराना जारी और सारी है। जी हाँ। हमारे यहाँ हफीज़ साहब ने लिखा। दूसरी बात ये है, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मुग़लों ने हमें ताजमहल दिया, मगर ताजमहल से ज़्यादा खूबसूरत ज़बान भी थी, जी बहुत खूबसूरत। तो मैं ये समझती हूँ कि ज़ुबान से क्या नहीं होता, ज़बान से आप शायरी होती है, ज़बान से मुसव्विरी होती है। आप पूछेंगे कैसे? कि जो तसव्वुरात कैनवस के ऊपर आते हैं वो इंसान के जहन में पहले अल्फाज की सूरत में आते हैं, उसके बाद वो कैनवस पे उतरते हैं। आप किसी से नफ़रत का इज़हार करती हैं तो भी ज़बान है, और आप किसी से मोहब्बत का इज़हार करें तो ज़ुबान से ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ नहीं। आरफा की मौजूदगी से मुझे एहसास खुशी का भी बहुत होता है और डर भी लगता है। इनकी अंदाज़े गुलफशानी गुफ्तार जो है वो बड़े बड़ों की नज़मों को और गज़लों को पसपा कर देती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले ही कह दूं जो कुछ भी कहना है, और सैफ फिर इनसे बात करें ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से उर्दू ज़ुबान का हाल, माज़ी और मुस्तक़बिल तीनों की झलकियाँ नज़र आएँ। हाँ, एक बात कहना चाहती हूँ, वो ये कि किसी भी ज़ुबान की तरक्की और तरवीज के लिए मोहब्बत के अलावा उसकी इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है, जो इत्तेफाक से हमारी सोसाइटी में उतनी नहीं हो सकी है जितनी कि दूसरी ज़बानों की है। ये ज़रापा, हमारे जो बहुत मशहूर एक जर्नलिस्ट थे खुशवंत सिंह, उन्होंने एक बहुत उम्दा बात कही थी एक बार कि अगर आपको इश्क करना हो तो उर्दू सीख लीजिए, और अगर आपको उर्दू सीखनी हो तो इश्क कर लीजिए। आरफा आपा, उर्दू ज़बान पर, उर्दू अदब पे मेरे ख़्याल से कोई भी गुफ्तगू आपके एक जुमले के बग़ैर मुकम्मल नहीं हो सकती, शायद शुरू भी नहीं हो सकती। और वो जुमला ये है, ज़रा आपा, मैं आरफा आपा से गुफ्तगू कर रहा था, उन्होंने फरमाया कि उर्दू सिर्फ़ एक ज़बान नहीं है, एक मुकम्मल तहज़ीब का नाम है। तो आज का जो उन्वान है कि उर्दू है जिसका नाम, तो मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि किसका नाम है उर्दू? मेरी बहुत खुशनसीबी भी है और मेरा बड़ा इम्तहान भी है कि मुझे ज़हरा आपा के साथ बिठा दिया जाए, क्योंकि वो मेरी इतनी इज्जत से नाम लेती हैं कि मुझे लगता है पता नहीं किसका जिक्र कर रही हैं। देखिए, उर्दू बड़ी कमाल की चीज़ है। उर्दू जिन फ़ारसी या अरबी के भी कह सकते हैं आप, 4 हरफों से मिलके लफ्ज़ बना है, वो मिला के नहीं लिखे जा सकते। वाह वाह वाह। अलिफ, रे, दाल, वाव मिला के नहीं लिखे जा सकते, मगर ये अल्फाज जब मिल के बोले जाते हैं वाह। तो उर्दू ज़बान हो जाती है। वाह। एक शर्त ज़बान की ये भी होती है, और जो मेरा ख़्याल है ज़बान दुनिया में कोई भी हो, किसी जगह हो, कोई, अगर ज़बान ना होती तो यकीन मानिए हमें गूंगी दुनिया में पैदा होते। खैर, हम में से बहुत से ऐसे हैं जो बोलते हैं तो जी चाहता है कि कहें कि काश आप गूंगे पैदा हुए होते।
لیکن آپ مجھے جو اردو کی سب سے اچھی بات لگتی ہے وہ اردو کی نہیں ہے، وہ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ایک زبان کو تراشا، ایک زبان کو ڈھونڈ کے لائے. اور یہ وہ زبان ہے کہ جو خود علیحدہ حرفوں میں لکھی جاتی ہے مگر ہر کسی کو اپنے اندر ضم کر لیتی ہے. میں نہیں سمجھتی کہ دنیا میں کوئی اور زبان اتنی ملنسار ہے جتنی اردو ہے. جو ملتا ہے اسے گلے لگاتی ہے. اور ہم سیاست زمانہ یا سیاست دان زمانہ کے ہاتھوں اتنے خوار ہوئے ہیں کہ ان کا سارا غصہ اردو پر نکلتا ہے. کیسی اچھی بات ہے، اس سے لڑتے ہیں جو انہیں لڑنے کے لیے زبان دیتی ہے، لیکن وہ زبان خود کسی سے نہیں لڑتی، خود کسی سے نہیں لڑتی. جو لفظ چاہیے اس میں شامل کر لیجئے، جو آپ کی ضرورت کا لفظ ہے. اچھا پھر بہت سے لوگ، اور میری ان سے بہت لڑائی ہے، یہ عارفہ یہ خوش آمدید کہنا غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ نہیں تو فارسی سے آیا تو یہ تو خوش آمدید ہونا چاہیے. میں نے کہا میرے یہاں دید نہیں ہوتی، ہمارے یہاں دید ہوتا ہے. تو ہم وہ زبان بولیں گے جس سے ہم آوازوں سے شناسہ ہوتے ہیں. اور ایک بڑا کمال یہ ہے اردو کا آج تک غریب کا، جس پہ آج کل انگریزی کی یلغار کی انتہا ہو گئی ہے. اتنی انگریزی ہم انگریز کے وقت میں نہیں بولتے تھے جتنے ہم کالے بھورے انگریز. اگر مجھے صرف بات کسی سے کیجیے تو وہ میری خاطر مسکرا کے اردو بولتے ہیں، کہتے آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ یہ کہتی یو انڈرسٹینڈ می؟ میں کہا ناؤ آئی ڈو. تو زبان کی، اور آج تک دیکھیے علاقائی زبانوں سے ملی تو اس کے جو لفظ بے حد غیر مانوس نہیں تھے وہ اپنے اندر آ گئے. اور مجھے زبانوں پہ اس لیے بھی لطف آتا ہے کہ ہم انسانوں کو اس طرح جینا نہیں آیا جس طرح اس دنیا میں زبانیں جیتی ہیں. جی جی برداشت کرتی ہیں ایک دوسرے کو، سراہتی ہیں ایک دوسرے کو. اگر اچھے طور پہ نہیں استعمال کی جا رہی ہوتی تو دل بھی خراب ہوتا ہے. کسی نے میری اردو پرستی کے لیے مجھے بہت بڑا طعنہ دیا کہ عارفہ اردو میں گالیاں بھی ہیں. میں کہا کس نے کہا کہ نہیں ہے؟ یہ تو خود ایک گالی ہو جائے گی کہ آپ کہیں کہ یہ زبان نامکمل ہے. یہ بیہودہ لوگوں کو بولنے کی اجازت نہیں دیتی. اور گالیاں ایجاد بندہ ہیں. جتنی گالیاں آپ اردو میں ایجاد کر سکتے ہیں یقین مانیے کسی دوسری زبان میں اتنی گالیاں ایجاد نہیں کی جا سکتی. ایک رشتے کو پلٹ کے کہنے کی بات ہوتی ہے تو سارا معاملہ ہی بدل جاتا ہے. آپ کوئی اور سوال پوچھیں؟ نہیں عارفہ آپا، وہ اس پہ مجھے یہ جو آپ نے فرمایا کہ گالیاں ایجاد کی جا سکتی ہیں اردو میں، شوکت تھانوی نے ایک جگہ ایک قصہ لکھا ہے. انہوں نے لکھا کہ میں لکھنؤ میں چار باغ اسٹیشن سے تانگے پہ سوار کہیں جا رہا تھا اور تانگے والا جو ہے وہ بہت پریشان ہو گیا گھوڑے کی سست رفتار سے، تو اس نے ذرا مغلظات بک دی. اس بات کو انہوں نے کہا کیسے ہے کہ بالآخر تانگے کی سست رفتار سے تنگ آ کر تانگے والے نے گھوڑے کو اس کی والدہ سے اس کے ناجائز تعلقات کی یاد دہانی کرائی. اب کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اردو جن لوگوں نے تراشی ہے ان کا ذکر کیا آپ نے، زہرا آپا تشریف رکھتی ہیں. تو زہرا آپا جو ہمارے کلاسیکی شاعر تھے اردو کے، میر، غالب، سودا، ان سب لوگوں کے یہاں ایک ہیومنزم تھا. ایک ہیومنزم تھا ان سب لوگوں کے یہاں کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک احتجاج بھی تھا ایک قسم کا ہر چیز سے.
ہر چیز پہ سوالیہ نشان اٹھانا. تو یہ بتائیے کہ ہماری کلاسیکی شاعری جو ہے وہ انسانی تجربات اور انسانیت کی عکاسی کیسے کرتی ہے؟ نہیں سیف، تمہاری آواز مجھ سے طرف بلند ہو رہی ہے، بغیر مائکرو فون کے اگر سوال بول دو دہرا تو ہاں وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. میں ہاں اس میں جس قسم کا ہیومنزم ہے ہاں اور جس قسم کا احتجاج بیک وقت شامل ہے، تو وہ کس طرح سے ہماری انسانیت کی، انسانی تجربوں کی عکاسی کرتی ہے؟ کیا کہنا ہے. دیکھیے اگر آپ ہماری کلاسیکی شاعری کا مطالعہ کریں، مجھے حیرت ہوتی ہے صاحب کہ کس کس طرح کے شعر لوگوں نے لکھے اور کس کس طرح سے ان اشعار کو سراہا گیا. لیکن بڑے روشن خیال لوگ تھے اس زمانے کے، جس نے جو دل چاہا لکھا. اس وقت تک کوئی قانون نہیں آیا تھا کہ یہ آپ لکھ سکتے ہیں یا آپ نہیں لکھ سکتے، یہ آپ بول سکتے ہیں یا آپ بول نہیں سکتے. اب جیسے انہوں نے غالب کا شعر پڑھا یا سودا ہیں، میر تو کیا کہنے، جو کچھ کہنا چاہتے تھے انہوں نے کہا. سودا اپنی جگہ، مطلب ناسخ آتش، تمام لوگ جو تھے ان کا جو دل چاہتا تھا کہتے تھے. قاضی کے لیے جو چاہا کہا، منصف کے لیے جو چاہا کہا، سرکار کے لیے جو چاہا کہا. مطلب لیکن کمال ہے کہ آج تک کسی کے اوپر کوئی پابندی، کوئی تائید ہوئی نہیں، اور لوگ اس کو شوق سے پڑھتے رہے. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ ان اشعار کے ذریعے لوگوں کی ذہنی تربیت اور اصلاح بھی ہوتی رہی. مثال کے طور پر میں اب کیا بتاؤں آپ سے، بہت سے شعر ایسے ہیں کہ جو میں سنا نہیں سکتی، کیونکہ سنا یہ ہے کہ 80 سال کے بعد کوئی کسی کو جیل ویل نہیں ڈالتا. اب معلوم نہیں اب کیا ہو. بہرحال انسانی اخلاق پر ان اشعار کا اثر بے حد ہوا، بہت زیادہ ہوا. خاص طور سے غالب کو ہم مشکل سمجھتے ہیں، لیکن غالب کے زمانے میں اس طرح کی اردو ہی سب سے بلند ترین زبان سمجھی جاتی تھی. یہ کہنا، کیونکہ درباری زبان تو فارسی تھی، بعد میں اس کو اردو کی شکل ملی. جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ اردو کا تاج محل بھی انہی کی دین ہے. اور ہمیں دوسرے ملکوں کے، مثلا خاص طور سے ایران کا بھی بہت شکر گزار ہونا چاہیے، جس نے ہمیں ایک بہت خوبصورت رسم الخط بھی دیا. اس سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا تھا. سیاست کا جہاں تک تعلق ہے، مثلا سودا کا آپ کو ایک شعر سناتی ہوں. واجب القتل تو ہم تھے ہی، پر اتنی جلدی یارو تقصیر بھی اثبات نہ ہونے پائی. ابھی تو ہماری تقصیر ہی مکمل نہیں ہوئی، گناہ کا ثبوت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور آپ نے واجب القتل کر دیا. اب ایسا شعر وہ آپس کے لیے نہیں کہہ سکتے تھے، وہ حکمرانوں کے لیے کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں. ایسے نہیں، ایسے سینکڑوں شعر مذہب کے بارے میں، سیاست کے بارے میں. یہ تمام باتیں وہ لوگ لکھتے رہے. اور کس زبان میں لکھتے رہے؟ اردو میں، جو اس وقت تک یہ سمجھیے کہ کھڑی ہو رہی تھی اور اس کی شان و شوکت نظر آ رہی تھی. اگر کلاسکس کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اردو کی شان و شوکت کا اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے. اور مجھے اس شہر میں اردو کے بارے میں بات کرتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی ترقی اردو زبان کو پنجاب میں دی ہے، اتنی کسی اور جگہ نے نہیں. اردو کے بہترین رسالے پنجاب سے نکلے، اردو کی بہترین کتابیں پنجاب سے شائع ہوئیں، اردو کے بہترین مشاعرے پنجاب میں ہوئے، اردو کی بہترین، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کتابیں پنجاب میں لکھی گئیں. تو پنجاب کا تو بڑا حق اردو کے اوپر ہے، سب سے زیادہ. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے ہر ملک میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں. تم جہاں سے آئے ہو وہاں زبانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 28 تو کانسٹیٹیوشن میں آفیشیل لینگویجز ہیں، اور ویسے ان آفیشیلی قریب 90-92 زبانیں ہیں. ذرا آپ سوچئے کہ اتنی زبانیں موجود ہیں. اب ہم انہیں
علاقائی زبان کہنا بھی ٹھیک نہیں لگتا، بھئی سب ایک ملک کی زبانیں ہیں، سب ایک ملک کی زبانیں، لیکن قومی زبان کی ترقی کی بنیاد یہ ہے کہ اس ملک میں بولی جانے والی دوسری زبانوں کو بھی عزت اور احترام اور محبت کے ساتھ یاد کیا جائے، بجائے دیکھیے زبان محبت سے ترقی کرتی ہے، زبان تعصب سے ترقی نہیں کر سکتی کہ یہ زبان ہم نہیں بولیں گے، یہ زبان ہم بچوں کو نہیں سکھائیں گے۔ دیکھیے جو قومی زبان ہے وہ صرف رابطے کی زبان کہنا اسے غلط ہے۔ قومی زبان تو قومی زبان ہے، جو اس کا درجہ ہے وہ آپ اسے کسی طریقے سے ہٹا نہیں سکتے۔ ایک دن اس کے اوپر بحث ہوگی انشاءاللہ کہ کلاسیکی ہماری شاعری میں شاعروں کا کیا کیا رول رہا ہے اور ان کا ادب اور حوصلہ اسی زبان نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچایا ہے، چاہے وہ میر ہوں یا غالب ہوں، اقبال ہوں کہ فیض ہوں۔ زبان تو یہی تھی، انداز یہی تھا، تشبیہیں یہی تھیں، استعارے یہی تھے، جو کچھ عرض حال تھا وہ اسی زبان میں تھا۔ زہرا آپا کچھ شعر بھی ہم لوگوں کو ضرور سنا دیجئے کلاسیکی، ارے بھیا اور شعر کیونکہ آپ کے زبان سے سننے میں وہ بالکل اس کی ایک الگ میں کیا تمہیں سناؤں؟ بیٹا کہ تالی پہلے ہی بج گئیں تالیاں۔ دیر سے اٹھ کے کعبے آیا میر، آہ، اب آپ بتائیے یہ شعر اور کچھ نہیں ہوا میر کے ساتھ۔ دیر سے اٹھ کے کعبے آیا میر، جس کو چاہے خدا خراب کرے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ ہمارے بہت سارے شعراء کا تعلق عام طور سے صوفیزم سے تھا، صوفی لوگ تھے۔ صوفیوں کے یہاں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کشادہ دل لوگ ہیں، بلکہ مولانا روم نے کہا ہے کہ اس عالم کا علم کسی کام کا نہیں جو فراغ دل نہ ہو۔ عالم کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ فراغ دل ہو۔ میں نے آپ سے پہلے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ زبان سے محبت ہی نہیں، زبان کو عزت دیجیے۔ آپ اسکولوں میں چلے جائیے، یہ میرا اپنا تجربہ ہے۔ میرے بچے جب چھوٹے تھے میں انہیں اسکول لینے جاتی تھی، ایک دن ایسے ہی اٹھ کے چلی گئی، گھر میں کام وام تھا، تو چھوٹا بچہ جس کی عمر اس وقت 5-6 سال تھی، تم جانتے ہو تمہارے دوست ہیں وہ، انہوں نے کہا آپ تو بالکل اردو ٹیچر کی طرح لگ رہی ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ ہماری اردو ٹیچر ایسے ہی کپڑے پہنتی۔ میں نے کہا بھائی کیوں، کپڑوں میں کیا خرابی ہے؟ نہیں، انگلش کی ٹیچر بہت اچھے کپڑے پہنتی ہیں۔ یہ چیزیں شروع سے، تو میں نے آپ سے کہا تھا جب تک آپ زبان کے معلم کی عزت نہیں کریں گے، انہیں وہ درجہ نہیں دیں گے جو آپ کے دوسرے معلموں کا ہے، اس وقت تک بچوں کے ذہنوں میں اردو زبان کے لیے محبت اور عزت پیدا ہونا مشکل ہے۔ بہت شکریہ زہرا آپا، آپ نے مصنف کی، شاعر کی، آرٹسٹ کی فراخ دلی کا ذکر کیا۔ عارفہ آپا، ادب جو ہے وہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ وہ کرافٹ کیسا ہے اور لکھائی کیسی ہے، ادب آداب بھی تو سکھاتا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ تربیت سے زیادہ ہے یا آداب سے زیادہ ہے، اور کیا سکھاتا ہے ادب ہمیں؟ کیا لطف کی بات ہے۔ اگر ادب لوگوں کو تمیزدار بناتا ہوتا تو ہمارے یہاں بدتمیز ڈھونڈے سے نہ ملتے۔ ادب کی کسی زبان کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اردو کے لیے جو میں ابھی تک حیران ہوں، اور مجھ سے زیادہ بے وفا شاید کوئی نہیں ہوگا، انگریزی کی کھاتی ہوں، اردو کے گن گاتی ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اردو اتنی لوگوں کو آسانی سے اختیار کیوں کر لی انہوں نے؟ ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ تو کوئی نئی زبان نہیں ہے، اس کے تمام لفظ مانوس لفظ ہیں۔ ہم نے کچھ عربی فارسی میں تھوڑے سے پڑھے تھے، باقی اور زبانوں سے آ گئے۔ اور ایک بات اور جو میں زہرا آپا کی بات کے ساتھ، جن لوگوں نے اردو شروع کی، اردو کی ترویج کی، اردو کو آگے بڑھایا، وہ ملنا چاہتے تھے، جی،
اپنا علاقہ، اپنی علاقائی زبان، اپنا 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 نہیں تھا۔ اس وقت پاکستان میں جو سب سے مزے کی صورتحال ہے ذرا پا کہ ہم میں زندہ ہیں۔ کوئی معاشرہ قوم نہیں بنتا جب تک وہ ہم نہیں ہوتا۔ کیا آپ دیکھیے کہ اردو نے لوگوں کو میں سے ہم بنایا۔ واہ واہ، آپ بھی اردو بولیے، ہم بھی بول لیتے ہیں، اور پھر خفا نہیں ہوتی۔ تلفظ کی ہم کیا کیا ریڑھ مارتے ہیں، مگر اس پہ بھی ہم خفا نہیں ہوتے۔ آپ بول لیں، اردو بول لیں، چاہے کسی تلفظ سے بول لیں۔ کیوں اردو پر اتنا زور ہے، اور کیوں اردو اتنی لوگوں کو عزیز ہوئی؟ بیک وقت دو چیزیں آپ کے سامنے لے کے آتی ہے۔ تہذیب، آپ کے لفظوں میں ادب اور آداب، اور میرے خیال میں جو جینے کی بہترین تعریف کی جا سکتی ہے وہ دونوں سے مل کے بنتی ہے۔ ہمیں غصہ بھی آتا ہے، ہمیں خوشی بھی آتی ہے، لیکن پاکستان میں آج کل ہم خوشی کی جگہ پہ غصہ کرتے ہیں، اور غصے کی جگہ پہ خوشی ہوتی ہے ہمیں۔ کسی بھی سیاستدان کی تقریر اٹھا کے دیکھ لی، میری بات کی گواہی آپ کو مل جائے گی۔ اور یہ اردو ہے جو اسے برداشت کر لیتی ہے، واہ، یہ اردو ہے جو اسے برداشت کرتی ہے۔ اور کیا کیا باتیں، اور کیسے کیسے آسان شعر، اور کیسا مکمل منظر ان میں۔ ذرا آپ میں شعر غلط پڑھوں تو میری آبرو رکھ لیجیے گا۔ مت کر خدا کے واسطے، نہیں نہیں نہیں، تو تو کرے ہے صاحبی، بندے میں کچھ رہا نہیں۔ واہ، ایک مصرے نے آپ کے معاشرے کا پوری ذہنیت کھول کے سامنے رکھ دی کہ تو تو کرے ہے صاحبی، بندے میں کچھ رہا نہیں۔ ہم صاحبوں کی زبان اس لیے بھی بولتے ہیں کہ وہ ہمیں ذرا سا اوپر اٹھا لیتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کی زبان بولیں تو کتنے فاصلے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ واہ، ہاں، ان کو ہٹانے مٹانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اردو مت سمجھیے کہ کوئی نادر چیز ہے، اس کی صرف تعریف ہی ہو سکتی ہے۔ جس زبان میں نت نئی گالیاں دی جا سکتی ہیں۔ آپ مجھے سزا مت دیجیے گا، لیکن میں ایک باغ و بہار سے ایک لفظ آپ کے سامنے، میر امن کی پرانی کتاب ہے اس سے، اور وہ لکھتے ہیں نطفہ بے تحقیق۔ اب بتائیے، جس کو کسی لفظ کے معنی ہی نہیں آتے اسے کیا پتہ چلے گا کہ کہہ کیا دیا؟ یہ جو پردہ داری ہوتی ہے، یہ تہذیب کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے۔ کیا کیا تہذیب نام اس کا ہے کہ میں خود کو نہ بچاؤں، میں ہر کسی کو بچاؤں، واہ، ہر کسی کو بچاؤں۔ اور آئیے بیٹھیے، تشریف رکھیے، ماحضر تناول کیجئے، شاید اس میں کچھ چیز آپ کی پسند کی ہو۔ کون کم بخت یہ اردو بولتا ہے؟ جی، یہ کتابی باتیں، ہم تو سیدھی سادی بات کہتے ہیں کہ آئیے دسترخوان لگ گیا، بسم اللہ کیجئے، اور جو ہم اعوذ باللہ سے پہلے کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اردو کی جو ایک بات آپ دیکھیے کہ کسی عہد میں، کسی زمانے میں، کسی زبان سے میل کھانے کے ساتھ خود کو الگ نہیں جانتی۔ وہ زبان جو لوگوں کو ملاتی ہو، اس میں ادب کیوں نہیں ہوگا؟ کیا کہنا، اس میں آداب کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ بات، وہ لفظ نہیں کہی جائے گی جو میرے خیال میں آپ کو بری لگتی ہو۔ اردو خراب بھی ہے، بہت خراب ہے، آج کل خستہ حال ہے۔ اور اب ہم جب اردو میں گفتگو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا، یو انڈرسٹینڈ می، فوراً ترجمہ بھی کرتے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ ہمیں کچھ آتا نہیں ہے۔ انگریزی ہمیں آتی ہے، اور ہم انگریزی میں تمہارا حال ویسے پوچھ سکتے ہیں جو اردو کو نصیب ہی نہیں ہے ویسے حال پوچھنا۔ دوسری جو بہت بڑی چیز ہے جو میرے خیال میں
اردو نہ کسی علاقائی فرق کو مانتی ہے، نہ کسی نسلی فرق کو مانتی ہے، ٹکڑے کرنے ہی نہیں جانتی. وہ تو خود ٹکڑوں سے مل کے بنی ہے، جی وہ کیسے کسی کو ٹکڑے کرے گی؟ عرفہ آپا، اب یہ سوال میں پوچھنے نہیں والا تھا، لیکن آپ نے اتنی عمدہ، یا ابھی آپ نے کہا کہ اگر انگریزی میں کہہ دیا تو اتنی انٹرسٹنگ بات کہی ہے کہ یہ سوال میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. اور اس سے پہلے لیکن میں ایک نظم کا ایک بند پیش کرنا چاہتا ہوں ساغر خیامی کا. دلی میں ایک بار گوشت ملنا بند ہو گیا تھا، تو ساغر خیامی صاحب کی ایک نظم ہے، اس کا ایک بند یہ ہے کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے بند ہے ہم پر مٹن، دعوتوں میں کھا رہے ہیں بھنڈیاں اہل سخن، کھا کے گھوئیاں کیا دکھلائیں شاعری کا بانک پن، ہو گئے پالک کا پتہ نازکی سے گل بدن، نفرتوں کی جنگ میں دیکھو تو کیا کیا ہو گیا، نفرتوں کی جنگ میں دیکھو تو کیا کیا ہو گیا، سبزیاں ہندو ہوئیں بکرا مسلمان ہو گیا. اصل میں بات یہ ہے، یہاں انڈیا سے بھی آئے ہوئے کئی میرے دوست موجود ہیں اور یہ بتائیں گے آپ کو کہ ہمارے یہاں یہ جو اسٹیریوٹائپ ایک بن گیا ہے کہ ہندی جو ہے وہ ہندوؤں کی زبان ہے، اردو مسلمانوں کی زبان ہے. یہ غلط ہے صاحب. غلط، لیکن ذرا پا اس اسٹیریوٹائپ کو یہ کہا جائے کہ جس طرح سے یہ پنپ رہا ہے اس میں اس کا بھی حصہ ہے، ایسا آپ نے ابھی فرمایا عرفہ آپا کہ ہم لوگ سیدھی سادھی آسان زبان بولتے ہیں. لیکن اب میں دیکھتا ہوں صرف سوشل میڈیا پہ نہیں بلکہ ویسے بھی مشاعروں میں، خاص طور پہ جو ہمارے یہاں ینگ شعراء حضرات ہیں، رائٹرز ہیں، کہ وہ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں. ہم تو صاف صاف کہیں گے بھائی سالگرہ مبارک ہو، آپ کہیں گے کہ یوم ولادت کی پرخلوص مبارکباد قبول فرمائیے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جس طرح سے ہمارے یہاں ہندی کو سنسکرتائز کیا جا رہا ہے، اردو کو اتنا یہ عربسائز کیوں کیا جا رہا ہے؟ اردو زبان کا جو کمال ہے سیف، وہ میں سمجھتی ہوں نثر میں تو اپنی جگہ ہے سو ہے، لیکن شاعری میں تو ہمارے شاعروں نے کمال ہی کر دیا کہ اس زبان کو اس طرح سے انہوں نے سمویا ہے اپنے. یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں اکبر الہ آبادی کی، جو ہمیشہ ہم نے مزاحیہ اور طنزیہ وہ شاعر تھے اور اسی طرح سے ہم انہیں یاد کرتے. اب آپ سوچئے انگریز کا زمانہ، اور ایک شاعر جو ہے وہ مستقل کہے جا رہا ہے کہ بھائی یہ جو انگریزی زبان سے ذرا بچو، اپنی طرف دیکھو، اب ہماری یہ تہذیب ہے، ہماری یہ زبان. ایک شعر جو ہے یہ بعض وقت تو ایک مصرع ہی کافی ہوتا ہے اور بعض وقت پورا ایک شعر پوری تاریخ بیان کر دیتا ہے. اکبر الہ آبادی کا ایک بڑا عجیب شعر، شیخ جی کے دونوں بیٹے باہنر پیدا ہوئے، دونوں بیٹے باہنر پیدا ہوئے. اب آپ سوچئے جس باپ کے 2 بیٹے باہنر پیدا ہوئے، شیخ جی کے دونوں بیٹے باہنر پیدا ہوئے، ایک ہیں خفیہ پولیس میں اور ایک پھانسی پا گئے. یہ پوری تاریخ ہے سیف، جی جی یہ اس ماحول کی پوری تاریخ ہے جو 2 مصروں میں سمائی ہوئی. جی. تو یہ عجیب و غریب کیفیت ہے زبان کی کہ اس میں شاعری کی سکت ہے، اس کی نثر میں سکت ہے، اس کے جملے میں، اس کی بول چال میں سکت ہے. اور بول چال زبان کی زندگی کا سب سے بڑا جز ہے. اگر آپ بول چال ختم کر دیں گے تو زبان رفتہ 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 مرنے لگتی. اسی لیے میں اپنے دوستوں سے کہتی ہوں آپ بچوں کو بے حد، میرے بھی دونوں بیٹے انگریزی اسکول میں پڑھتے ہیں، لیکن زبان یہ اپنی زبان سے محبت اور عزت انہیں دنیا کے ایسے ایسے علوم سے وابستہ کر دیتی ہے جو دوسری زبانوں میں بھی ہیں، لیکن بغیر اپنی زبان کو مکمل کیے آپ کسی دوسری زبان سے مستفید ہو ہی نہیں سکتے. جی عرفہ آپا، آپ بھی یہ ضرور بتائیے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں نے بول چال کی بولی جو ہے وہ بولنا بہت کم کر دی ہے اور اس قدر ثقیل الفاظ جو ہم لوگ نہیں استعمال کرتے تھے ان کو استعمال کرنے لگے ہیں؟ اس میں یہ جو ہم نے عربی فارسی کے لفظ بہت زیادہ اردو میں ہم بولتے،
جنوبی ایشیا کے اس حصے میں. وہ ہم چونکہ مملکت خدا داد پاکستان ہیں، یہاں صرف پاک لوگ رہتے ہیں، میرے جیسے ناپاک لوگ ٹپکائے جاتے ہیں. آپ یہ کیوں سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی زبان سب کی زبان ہو جائے؟ جو اردو پر اس لیے بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ ہر شخص اردو بولے، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. آپ ان سے جو دوسری زبانوں کا جوہر ہے وہ کیوں چھین رہے ہیں؟ اور یہ جو ہم نے آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے، میں اسے کھل کے کہہ دیتی ہوں کیونکہ مجھے مرنے کا ڈر نہیں ہوا کبھی بھی. اور وہ بات یہ ہے، ہندوستان میں عام بول چال کی ہندی میں، عام لکھنے والی ہندی میں سنسکرت کے لفظ جان بوجھ کے شامل کیے گئے کیونکہ ہم ان سے مانوس نہیں ہیں. ہم نے کہا واہ واہ، آپ کو ہی ملاوٹ کرنی آتی ہے، آپ ہم کو دیکھیے گا. اچھی بھلی اردو بولتے تھے، اب آدھی فارسی آدھی عربی بولتے ہیں. جی ہاں. میری ماں ہمیشہ کہتی تھی ہاں خدا نے چاہا تو. اب کوئی خدا نے نہیں چاہتا، اب خدا صرف عربی میں چاہتا ہے. بہت ہم نے محدود کر رہے ہیں نا ہم اپنے خدا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر زبانیں مانوس نہیں کر رہی ایک جگہ کے، ایک علاقے کے لوگوں کو، تو سیاست نے کیا کیا؟ وہ تو کہتے ہیں ہم پھیلانے ہی انس آئے ہیں. اور وہ انس کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ ان کی پارٹی میں شامل ہو جائیں یا آپ وہ باتیں کرنے لگیں جو ان کو پسند ہے. جو زبان موجود زبانوں میں سے مل کے بنے گی، اردو کا کمال یہ ہے کہ موجود زبان، جو کچھ اس وقت زبانیں موجود تھیں اور جس سے واسطہ پڑتا تھا. تو ایک بہت صحیح واقعہ ہے، آپ کو لطیفہ لگے گا. ایک صاحب کو بڑا دعویٰ تھا کہ وہ بے حد اچھی زبان جانتے ہیں اور بے حد اچھی فارسی اور عربی. سیڑھیاں اتر رہے تھے اور دوسرا شخص سیڑھیاں چڑھ رہا تھا. چڑھنے والے نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بولے مندرجہ ذیل. سیدھی سادی بات کے نیچے جا رہے، نہیں مندرجہ ذیل، کیونکہ یہی پڑھتے آئے تھے. اردو ہم نے برباد کی، ہم ہی نے بنائی، ہم ہی بگاڑ رہے ہیں. مجھے تو اس کا افسوس ہے. کوئی تیسرا آ کے بگاڑتا تو افسوس کم ہوتا. ہم خود بگاڑ رہے ہیں. نہیں، اردو مکمل زبان نہیں ہے. میں زہرا آپا سے فرمائش کروں گی کہ کل انہوں نے ایک بہت خوبصورت شعر سنایا تھا جس میں ارے استعمال ہوا ہے. جی. دیکھیے اب نہیں، یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بہت سے لفظ جو ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، یہ وہ کیا کیوں کہیں اس طرح کے ہر جملے میں یہ لفظ آتے ہیں. کل ہم بات کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ دیکھیے جب معمولی سے معمولی لفظ، یہ بھی اردو کی خوبصورتی ہے کہ وہ کسی بڑے شاعر کے ہاتھ لگ جائے اور وہ اسے کیسے استعمال کر لیتا. میں نے فراق صاحب کا شعر سنایا کہ انہوں نے کہا کہ کچھ آدمی کی بھی مجبوریاں ہیں دنیا میں، کچھ آدمی کی بھی مجبوریاں ہیں دنیا میں، ارے وہ درد محبت سہی تو کیا مر جائیں. اب اس میں ارے کا جو استعمال ہے، ارے ہمارے یہاں تقریباً یہ سمجھو سیف کے سلینگ میں آتا ہے، یعنی مطلب کوئی اچھا لفظ نہیں، ارے یہ کیا کر. لیکن جب یہ زبان کی خوبی، یہ زبان کی نزاکت ہے، تو ایک لفظ ہے یہ تو وہ تو، لیکن یہ زبان کی نزاکت دیکھیے آپ کہ تو کے معنی بدل جاتے ہیں، نہیں کے معنی بدل جاتے ہیں. میں آپ کو ایک نہیں کا شعر سناتی ہوں. یہ اب تو ان کو جاوید اختر صاحب کے والد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ جانثار اختر صاحب کا شعر ہے، یہ بھی ہوتا ہے دنیا میں.
کہ ہواؤں سے آنچل سنبھلتا نہیں ہے، غزل کا شعر ہے، ہواؤں سے آنچل سنبھلتا نہیں ہے، کوئی جیسے میں پی کے چلتا نہیں ہے. نہیں جی نہیں چلتا. اب یہ نہیں کہ مطلب ہی بدل گیا. جی اسی طرح کہ میں کئی شعر تو یہ تو وہ تو ہاں تو. اب دیکھیے تو ہے ایک چھوٹا تے واؤ کچھ نہیں ہے اس کے آگے. سب آ گئے اپنے پرائے تو، سب آ گئے اپنے پرائے تو، پر جن کا انتظار ہے وہی نہ آئے تو. جی واہ واہ واہ. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ تو کیا ہو گیا. جی وہی نہ ہے. شکر ہے دیر لگی آنے میں ان کو، شکر ہے لیکن آئے شکر ہے پھر بھی آئے تو. جی آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا، ویسے ہم گھبرائے گھبرائے تو. تو. اب دونوں جگہ تو جو ہے نا، آئے تو اور گھبرائے تو. جی اس ایک لفظ کی نزاکت پہ غور کیجئے کہ ایک مصرے میں سچ کے یہ اپنے معنی کس طرح کھول دیتا ہے کہ روشن ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت مثالیں ہیں اردو میں. وہ ادھر سے اشارہ مجھے کر رہی ہیں کہ صرف 5 منٹ باقی ہیں، تو میں اپنا آخری سوال آپ دونوں سے پوچھ لیتا ہوں. پوچھیے ضرور پوچھیے. بلکہ اس کو آخری کیوں کہہ رہے ہیں، اس کے بعد بھی آخری ہو سکتا ہے. یہ آپ نے کچھ ویسا فرمایا ہے کہ ہمارے دلی میں ووٹ دینے کے لیے گیا تو ہمارے پڑوس میں ایک صاحبہ رہتی ہیں جو عصمت آپا کی بھتیجی ہیں، تو کمی خالہ ہم لوگوں نے کہتے ہیں. تو وہ مجھے مل گئیں باہر، کہہ لیں گی میاں تم اپنے گھر جا رہے ہو یا ابا کے گھر جا رہے ہو؟ وہ ابا کے پڑوسی ہیں. تو میں نے کہا جی میں ابا کے گھر ہی جا رہا ہوں، آپ کو چھوڑ دوں؟ کہہ لیں میاں چھوڑنا تم اپنی بیوی کو، ہمیں تو پہنچا دو. کیلے والے کا قصہ سنا دو لکھنؤ کا. جی میں وہ پہلے پوچھ لیا. زہرا آپا نے مجھے ایک بےحد اچھا تجربہ یاد دلایا اور میں اس کو سناتے نہیں تھک رہی. میں جب اپنی تعلیم کا ستیہ ناش مار رہی تھی تو کچھ تحقیق کرنے ہندوستان بھی گئی اور مجھے لطف یہ آیا کہ میں لکھنؤ گئی. اور وہ جب وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ میرا لہجہ کرخت، میرے الفاظ کا انتخاب بڑے بڑے لفظوں کی طرف، چھوٹے لفظوں میں بات. ایک صاحب کیلے بیچ رہے ہیں، ان کے پاس میں گئی اور مجھے بہت میرے دوستوں نے ہندوستان میں سمجھایا تھا کہ بالکل پاکستان کی طرح ہے، بھاؤ تاؤ کیا کرو. یہاں تم شرما حضوری میں جو تم سے وہ مانگتے ہیں وہ تم انہیں دے دیتی ہو. میں نے پوچھا جتنا ایک لاہوریے سے تمیز ممکن ہے واہ 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 واہ. میں نے ان سے بہت دھیمے لہجے میں پوچھا کہ آج کیا بھاؤ دیجیے گا؟ انہوں نے اتنی محبت سے جواب دیا، بولے بٹیا آج کا بھاؤ تو 3 روپے ہے. میں نے کہا 2.5 روپے نہ دے دیجیے گا؟ کیا اگلا جملہ ہے، بٹیا 2.25 والے تو ارمان لے کے چلے گئے. کیلے بیچ رہے ہیں، شعر بھی نہیں کہہ رہے، گیت بھی نہیں لکھ رہے کہ بٹیا 2.25 والے تو ارمان لے کے چلے گئے. ارے بہت میٹھی زبان ہے، اس کی عزت کیجئے، اس سے محبت کیجئے اور اسے تعصب کے عینک سے نہ دیکھیے. ماں کی بولی جسے آپ ماں بولی کہتے ہیں اس کی بڑی عزت ہے. اپنی بولیوں کی حفاظت کیجئے مگر اپنی قومی زبان کو آنکھوں سے لگا کے رکھیے. میرے خیال سے یہ ایک بہت اچھا نوٹ ہے سیشن کے اختتام کے لیے، ورنہ اس تو گفتگو تو ہو سکتی ہے دنوں مہینوں. میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں. ماں بولی تو ہم کہتے ہیں، جی
اردو کو باپ بولی سمجھتے ہیں. وہ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری قربت کا وہ احساس نہیں دیتی جو وہ دیتی. نہیں، اردو کے اندر ایک بڑی خوبی آئی کہ صرف زبانوں سے لفظ نہیں لیے، اس نے لیے ان کے بولنے والوں کی جو تہذیب ہے اس زبان کو استعمال کرنے کی، وہ لیا ہے. واہ تو اردو کو جتنا اچھا انتخاب کرنا آتا ہے واہ. کسی کو نہیں آتا. اور میری گواہی یہ ہے کہ آج کی نشست میں جتنے منتخب یہاں بیٹھے ہیں جو اردو کی خاطر آئے. اردو مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ پناہ کی زبان ہے. میں کسی اجنبی ترین جگہ میں ہوں اور مجھے پیاس لگ رہی ہو اور مجھے وہاں کی زبان نہ آتی ہو تو میں کیا کروں؟ پیاسی مر جاؤں گی. اردو میں کہہ دیجئے فوراً پلا دے گا، واہ دیر نہیں لگائے گا، کیونکہ وہ اس کی سمجھ میں بات آتی. اور دوسری جو ایک اردو کے لیے میں ایک سنجیدہ بات سوچتی ہوں کہ یہ بولنے والوں کی زبان سے مل کے بنی تھی، لکھنے والوں کی زبان سے مل کے نہیں بنی. واہ. اسی لیے اس میں ایک قدرتی پن ہے، فطری پن ہے. ہم جب پنجابی بولتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ بونگا، یہ تو پنجابی کا لفظ ہے. خدا خوش رکھے خواجہ الطاف حسین حالی کو، انہوں نے اور بھی کہیں نہیں مقدمہ شعر و شاعری میں لکھا ہے کہ وہ شخص عجب بونگا ہے. میں نے کہا واہ واہ، بونگا تو سرکاری لفظ ہو گیا اب. اور پھر ہم نے اپنی حکومتوں میں ثابت کیا کہ بونگا سرکاری لفظ ہے. ایک زبان جو آپ کا دل کھینچتی ہے اور باقی زبانیں آپ کے دماغ سے پوچھتی ہیں. مجھے ہر وہ چیز پیاری ہے جو میرے دل تک پہنچتی ہے. واہ. خواتین و حضرات، تو تسکین دل محزون نہ ہوئی، وہ سیّ کرم فرما بھی گئے. اس سیّ کرم کو کیا کہیے، بہلا بھی گئے، تڑپا بھی گئے. تو میں اس سے پہلے کی اجازت لیں ہم لوگ ایک چھوٹی سی بات یہ کہ ہندوستان سے جو ایک پورا ڈیلیگیشن آیا ہے اس میں ہمارے ساتھ اتل تیواری صاحب، فلم میکر، ایکٹر، اور پنجابی کے شاعر اروندر سنگھ چمک ہیں، اور وہ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں. اور نندتا ہیں یہاں، آئیے تشریف لائیے. نندتا داس. دیکھیے ماحول جو ہے آپ سب جانتے ہیں، پتہ نہیں ہم اپنی ان دو اماؤں کو کب اپنے گھر بلا پائیں گے، لیکن ہندوستان کی طرف سے، پورے ملک کی طرف سے، اردو کے چاہنے والوں کی طرف سے ہم سب ان کے پیر چھونے یہاں آئے ہیں.